اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائف آنے کا آج جو مقصد ہے وہ ابھی بہرحال آیا تھا میں لائف، کچھ ٹیکنیکل پرابلم، وائس نہیں آ رہی تھی، اس کی وجہ سے پھر سمجھے کہ شروع کیا گیا ہے، پھر اب غالباً اذان بھی ان قریب ہے۔ بہرحال آج جو مسئلہ ہے، ابھی آج کے اخبار سیاست میں مبشر خرم صاحب کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ نظام آباد میں 67 نرسز کا اپوائنٹمنٹ ہوا، اور 67 نرسز کا یہ اپوائنٹمنٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جولائی 2022 کو آیا تھا، جس میں سمجھیے کہ یہ بات تھی کہ بی سی ای یعنی مسلم جو کوٹا ہے، 4% مسلمانوں کا جو ریزرویشن ہے، وہ ریزرویشن بھی سمجھیے کہ صاحب دیا جائے گا۔ اور جو اپوائنٹمنٹ ہوا ہے 67 نرسز کا، اس میں 64 بہرحال مختلف کوٹوں سے اور جنرل آئے ہیں، 3 ہینڈی کیپ سمجھے کہ لیے گئے ہیں۔ تو 67 کے اپوائنٹمنٹ میں بی سی ای کوٹے کا 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کا ہوتا ہے، وہ ریزرویشن کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا ہے، ایسی رپورٹ آج شائع ہوئی ہے۔ اور یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے۔ وہ حکومت جو مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کی بات کی ہے، اور 12% گزشتہ 8 سال سے جھولے میں جھول رہا ہے، اور اسمبلی میں بل لایا گیا ایس ٹی اور مسلمانوں کا، اور ایس ٹی کو تو ریزرویشن ابھی اس سال یعنی 2022 میں 10% دے دیا گیا، لیکن مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا۔ اور 12% ریزرویشن تو چھوڑ دیجئے، جو 4% آلریڈی ہمارا ہے، وہ 4% بھی آپ سمجھیے کہ یہ گورنمنٹ جابس میں نہیں دیے ہیں۔ تو اب آگے جو سمجھیے کہ میڈیکل پیرامیڈیکل جو اپوائنٹمنٹس ہونے والے ہیں، وہ اس میں کیا حشر ہوگا مسلمانوں کا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر ابھی روسٹر سسٹم کی بات آئی تھی کہ روسٹر سسٹم میں 3% کر دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے بہرحال چیف سیکرٹری کو بھی توجہ دلائی گئی تھی ہمارے کانگریس کے لیڈر محمد علی شبیر صاحب کی جانب سے۔ پھر ہوم منسٹر سے بھی کچھ پریس والوں نے سوال کیا تھا کہ بھائی روسٹر سسٹم میں 4% کا 3% ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ مسٹیک ہوئی ہے، اس کو ریکٹیفائی کر دیا جائے گا، لیکن وہ ریکٹیفائی کرنے کی کوئی آتھنٹک اطلاع آج تک عوام تک تو نہیں پہنچی ہے۔ اب صورتحال سمجھیے کہ یہ ہے کہ آپ ایس ٹیز کو ریزرویشن دیتے ہیں، مسلمانوں کو ریزرویشن میں اضافے کی کوئی سمجھیے کہ سبیل آپ نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سمجھیے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ خود سلب کر لینے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ 8 سال سے۔ اس میں پہلے سوال کروں گا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ حکومت انصاف کرے گی، اس حکومت میں مسلمانوں کا مستقبل بڑا شاندار ہو جائے گا، اور سمجھے کہ نئے تلنگانہ میں یقینی طور پر ہم بھی بہت متمنی تھے کہ مسلمانوں کے حالات بدلیں گے، اور آندھرا والے بہرحال مسلمانوں کے حقوق کو سلب کیے ہیں، اور یہ تلنگانہ حکومت مسلمانوں کے حقوق کو سمجھیے کہ صاحب دے گی اور مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا۔ بہرحال جیسے ہی حکومت بنی تو مسلمانوں کی جو سیاسی جماعت ہے
وہ حکومت کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئی اور سمجھیے کہ وہ حکومت کی اسٹرانگ حلیف جماعت بن گئی۔ اب مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے مسائل وہ حلیف جماعت ہی کے تحت حل بھی کیے جاتے ہیں یا پھر انہی کے مشورے پر سارے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو سمجھیے کہ کارپوریشنز رہے ہیں وہ کارپوریشنز کو دیکھیں گے آپ، اردو اکیڈمی ہے، مائنرٹی فائنانس کارپوریشن ہے، وقف بورڈ ہے، اور مائنرٹی کمیشن ہے۔ یہ سمجھیے کہ ادارے ایک زمانے تک بغیر ذمہ داروں کے پڑے رہے۔ آج بھی مائنرٹی کمیشن کا کوئی عہدیدار یا کوئی چیئرمین نہیں ہے، بلکہ سمجھیے کہ جو آخری چیئرمین رہے وہ چیئرمین کا ٹرم ختم ہونے کے بعد پھر کوئی سمجھیے کہ چیئرمین آج تک مائنرٹی کمیشن کا نہیں آیا، یعنی مائنرٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کون سوال کرے اور سمجھیے کہ کون بات کرے، جبکہ حلیف جماعت پوری طرح سمجھیے حکومت کے گود میں ہے اور یہ بیڑا غرق کرائے گی ٹی آر ایس کا۔ بہرحال سمجھیے کہ اس پر نہیں بات کروں گا۔ اب اگر مسلمانوں کی گزشتہ 8 سال کی پوزیشن اس حکومت میں اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ایم ایل سی بہرحال فرید صاحب اور پھر محمد سلیم صاحب جو وقف بورڈ کے چیئرمین تھے، یہ 2 ایم ایل سی تھے، اور اس کے بعد فاروق صاحب ایک ایم ایل سی، ہوم منسٹر ایک ایم ایل سی، تو 4 ایم ایل سی۔ اب ایک ایم ایل سی تو تلگو دیشم سے بہرحال ادھر آئے تھے، کیونکہ سلیم صاحب تلگو دیشم سے ادھر آئے تھے، تو بہرحال جملہ 4 ایم ایل سی تھے۔ فرید صاحب کا ٹرم ختم ہوا، کوئی مسلمان کو ایم ایل سی نہیں دیا گیا۔ سلیم صاحب کا ٹرم ختم ہوا، کسی مسلمان کو نہیں دیا گیا۔ اب صرف 2 ایم ایل سی ہیں، فاروق صاحب اور محمود علی صاحب۔ اب سمجھیے کہ اگر ممبر آف پارلیمنٹ لوک سبھا میں دیکھا جائے تو ٹی آر ایس کا کوئی سمجھیے کہ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے، یعنی 14% کی کوئی نمائندگی حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا کوئی کوٹا نہیں دیا گیا۔ راجیہ سبھا اگر دیکھیں گے تو راجیہ سبھا میں بھی کوئی مسلمان کو سیٹ نہیں دی گئی۔ پارلیمنٹ میں تو ٹکٹ ہی نہیں دیا گیا لوک سبھا میں، تو لوک سبھا میں 0، راجیہ سبھا میں 0، اسمبلی میں 1 محمد شکیل بودھن سے۔ اب وہ بھی بیچارے لنڈورے کی طرح بہرحال ادھر سے ادھر ہیں، اور ان کا کوئی رول سمجھیے کہ نہ مسلم ایشوز پر کلیئرٹی کے ساتھ آیا ہے اور نہ سمجھیے کہ ان کو اس کا موقع دیا گیا ہے کہ بھئی آپ خاموش رہیں بس۔ تو وہ ایک سمجھیے کہ شکیل بودھن سے آتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی ٹکٹ سمجھیے کہ بہرحال یہی حلیف جماعت کے علاقوں میں میچ فکسنگ کے تحت ٹکٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی سیاسی سمجھیے کہ جو نمائندگی ہے اس کو عملاً طور پر ختم کرنے کی گزشتہ 8 سال سے کوشش کی گئی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ان 8 سالوں میں ٹی آر ایس میں کوئی مسلم لیڈر پیدا نہیں ہوا۔ محمود علی صاحب 2 ٹرم سے بہرحال منسٹر ہیں، اور ان کی بات مسلم ایشوز پہ کتنی سنی جاتی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اور پھر خود مائنرٹی افیئرس کی جو منسٹری ہے وہ منسٹری بھی کسی مسلمان کے پاس نہیں رہی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مسلمانوں کے تعلق سے سیریس سمجھیے کہ ہماری یہ موجودہ حکومت ہے۔ پہلا 5 سال چیف منسٹر کے پاس، تو چیف منسٹر کے پاس تو کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا تھا 5 سال۔ ان 5 سالوں میں ایم پی نہیں جا سکتے تھے، منسٹرز نہیں مل سکتے تھے، جا کے پیشی میں بیٹھ کے واپس ہو جاتے تھے منسٹرز۔ تو اب عام آدمی کیا درخواست لے جائے گا چیف منسٹر کے پاس؟ تو یہ سمجھیے کہ پہلے 5 سال۔ اب اس کے بعد کوپلا ایشور جو کریم نگر سے آتے ہیں، جو نان اردو ہیں،
اور جو مسلم افیئر سے بالکل نابلد ہیں ان کو سمجھیے کہ منسٹری دے دی گئی کہ بھائی مسلمانوں کے ویلفیئر کے مسائل آپ دیکھیے. وہ بیچارے کو کچھ معلوم ہی نہیں. مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کیا ہے، اردو اکیڈمی کیا ہے، وقف بورڈ کیا ہے، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، وہ بیچارہ بالکل واقف نہیں. وہ تو بولا کہ ایک سکھا ہوا اور سڑا ہوا پھول میرے کو دے دیا گیا. یہ کمنٹس ہیں گوپال ایشور کے. تو یہ سمجھیے کہ صاحب صورتحال ہے. مسلم نمائندگی کو، مسلم لیڈرشپ کو دانستہ طور پر گزشتہ 8 سال سے تلنگانہ حکومت اور ٹی آر ایس نے دفن کیا ہے. کوئی مسلم بڑا فیس ان کے پاس نہیں ہے، اور کسی بھی مسلم جو کارپوریشن کے لیڈرز ہیں، جو چیئرمین ہیں یا پھر جو منسٹر ہیں، ان کی بھی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ مسلم ایشو پہ ڈائریکٹ جا کر چیف منسٹر سے کوئی ریپرزنٹیشن کر سکے. کوئی اوقات نہیں. ہاں، برانڈڈ ایک گروپ بہرحال تشکیل دیا گیا. وہ برانڈڈ گروپ کو لے کر حلیف جماعت کے ممبر آف پارلیمنٹ سمجھیے سال میں 1-2 بار چیف منسٹر کنے جا کر ملاقات کر کے بہرحال کچھ گرم ایشو ہے تو بتا دیتے ہیں کہ صاحب یہ پورا ایک برانڈڈ گروپ ملاقات کرا ہے. لیکن ریزرویشن کے ایشو پر وہ برانڈڈ گروپ کہاں ہے؟ ایک بیان بھی نہیں آیا کسی کا کہ بھئی ایس ٹی کو ریزرویشن دیے، مسلمانوں کو کیوں نہیں دیے. اور پھر مسلم خواتین کے تعلق سے کیا ان کی پالیسی ہے؟ کوئی جو ہے سو ان کی ترقی اور ان کے معاشی استحکام کے لیے کچھ کاٹیج انڈسٹریز یا کوئی ایسی اسپیشل اسکیم یہ حکومت 8 سال میں لائی ہے مسلم خواتین کے تعلق سے؟ یا پھر نوجوانوں کے تعلق سے کوئی مبسوط پالیسی ان 8 سال میں یہ حکومت لے کر آئی ہے؟ ایسی کوئی سمجھیے کہ اسکیم بالکل نہیں ہے. اور پھر اردو اکیڈمی کا جو چیئرمین بنایا گیا، میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اردو اکیڈمی کا چیئرمین ایک نان اردو سمجھیے کہ اس کو بنا دیا گیا ہے، جو کاما ریڈی سے آتا ہے، جس کو اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، جو اردو سے بالکل نابلد ہے. یہ سب سے بڑا مذاق ہے. حیدرآباد ایک تہذیب، ایک تمدن اور اردو کی شائستگی اور اردو کا شہر رہا ہے حیدرآباد. اور تلنگانہ ریاست کے ہر ضلع میں آپ کو سمجھیے کہ اردو زبان بولنے والے تمام طبقات ملیں گے. اردو کو مذہب سے مت جوڑیے. اردو کے تمام سمجھیے کہ اردو بولنے والے اور سمجھنے والے آپ کو ملیں گے. لیکن یہ سب سے بڑا مذاق ہے. گزشتہ 8 سال میں بلکہ 6 سال میں اردو کے سمجھیے کہ کالجز اور اردو اسکول کے ٹیچرز کا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا. اب کتنے ریٹائر ہوئے ہوں گے، کتنے ویکنسیز ہوں گے. بہت سے اردو کالجز ایسے ہیں جہاں صرف دو لیکچرر موجود ہیں. جونیئر کالج اردو کے 2 لیکچرر موجود ہیں. میرے پاس پوری سمجھیے کہ فہرست ہے ان کالجز کی. مائنارٹی ریزیڈنشل اسکول کا بہت ڈھنڈورا، پرسوں بھی میں یہ بات بول چکا ہوں کہ ایک بڑا ڈھنڈورا مائنارٹی ویلفیئر انسٹیٹیوشن کا پیٹا جاتا ہے. ان مائنارٹی سمجھیے کہ انسٹیٹیوشن میں، ریزیڈنشل انسٹیٹیوشن میں جو اسٹاف ہے وہ مور دین 60% اسٹاف نان مسلم. بجٹ سینکشن ہوگا مسلمانوں کے نام پر، مسلم ویلفیئر کے نام پر، اور اس میں سمجھے 60% نان مسلم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور قریب 40% نان مسلمز کو ایڈمیشنز مل رہے ہیں. بجٹ مسلمانوں کے نام پر آ رہا ہے. کیا عجیب تماشا. کون پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ یہ تو سمجھیے کہ صاحب مسلم سیاسی جماعت تو پوری گود میں بیٹھی ہوئی ہے. کون سوال کرے؟
ذرا بتائیں تو صحیح 8 سال میں کیا اسکیم آئی اور کتنا ڈیولپمنٹ ہوا، کتنا مسلمانوں کا اکنامیکل، ایجوکیشن اور ہیلتھ اینڈ سمجھیے کہ صاحب ریزیڈینشل، کتنے گھر مسلمانوں کو ملے؟ آپ 10% گھر تو مسلمانوں کو دے سکتے تھے، جتنے بھی دیے ہیں ڈبل بیڈ روم اس میں سے 10% تو مسلمانوں کو دے سکتے تھے، لیکن آپ اگر ڈاٹا نکالیں گے، اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو اکثر نظر انداز کیا گیا۔ ابھی 2022 گزرا ہے، 10 وائس چانسلرز کے آپ نے اپوائنٹمنٹ کیے، اس میں ایک مسلمان آپ کو نہیں ملا۔ اسی طرح آپ سمجھیے کہ پبلک سروس کمیشن کا آپ سمجھیے کہ کانسٹیٹیوٹ کرے پبلک سروس کمیشن، پہلی مرتبہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں ایک مسلمان کو بھی نہیں لیا گیا۔ تو یہ سمجھیے کہ بہرحال صورتحال ہے، آپ بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہم یقینی طور پر بی جے پی سے اگر آپ سیریس مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم اس کا استقبال کریں گے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ بھئی آپ مسلمانوں کی معاشی، تعلیمی سمجھیے کہ صاحب اور ان کے حقوق کو سلب کر کے خالی نعروں کی بنیاد پر آپ مسلمانوں کو بیوقوف بنائیں گے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ آپ بہرحال اذان ہو رہی ہے، میں بات سمجھے کہ روکوں گا، اس کے بعد سمجھے کہ بات کریں گے۔ اذان کے دوران یہ سیاسی سمجھے کہ بات ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس وقت مزید بات کی جائے۔ بہرحال مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بہرحال امت میں اتحاد کو پیدا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے سمجھے کہ معاملے فرمائے۔